اللہ عز و जल फरमाता है कि लोगों को सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अपने रब को राजी, वो सिर्फ खालिस अपने अल्लाह की इबादत करें। यहाँ एक जुमला मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिंदगी भर आप जमीन पर नाक रगड़ दें, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी, लेकिन एक बार मौला की बारगाह में झुक जाओ, वो सारे गुनाह माफ करके राजी। दुनिया अगर तुमसे थोड़ी देर के लिए राजी हो भी गई तो उसके दिल में वो बात रहती है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन रहमान का मामला ये है कि बड़े से बड़े गुनाहों को ऐसे छुपाता है जैसे उसने किया ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से बाज आने वाला, तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है अल्लाह की बारगाह में जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था, जैसे उसका गुनाह हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर मतमए नजर हमारा अक्सर लोग यही इसी बात में रह गए जिंदगी भर कि लोगों को राजी करना है, और कभी ये दुनिया राजी होती। और कुरान की एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पहले पारे, वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनके दीन में दाखिल ना हो जाओ। ये जो लोग सेकुलरिज्म का चेहरा लेकर के और अपना लिबास बदल करके सोचते हैं कि मैं इनको थोड़ा सा राजी कर लूंगा, कभी नहीं होगा। कुरान कह रहा है, बरसों उनकी खिदमत करने वाले लोगों को एक लात में निकाल। तासुब दीन का हमेशा कीड़ा ये बाकी रहता है। इसीलिए मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूँ कि साथ में रहना, मामलात करना और है, लेकिन किसी को राजी करने के लिए अपने आप को बदल लेना ये और है। आपको हुक्म क्या दिया गया? आप हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में, ज्यूज के बीच में, यहूदियों के बीच में जिए, अच्छे अखलाक के साथ जिए। ये नहीं है कि इस्लाम हमेशा उनके खिलाफ तलवार उठाए रहने का हुक्म दे रहा है। आप अच्छे अखलाक के साथ जी सकते हैं कि वो पड़ोसी हैं या उनके साथ तिजारत है, उनके साथ मामलात है, लेन देन है, ठीक। अपने अच्छे अखलाक के साथ उनके साथ जीने की इजाज़त इस्लाम देता है, लेकिन साथ में मैं ये जुमला ऐड करता हूँ, साथ में अच्छे अखलाक से जीना और है, लेकिन उनकी खुशामदी के लिए, उनकी रजा के लिए अपने आप को छोड़ देना, अपनी आइडेंटिटी बदल देना, ये मुनाफिक। और ये बात पक्की है कि तुम कभी भी उनको राजी नहीं कर सकते। आप देख लेना, मैं इस बात को हो सकता है नाम के साथ ना जिक्र करूं, 40-40 साल जिन्होंने नौकरियां की हैं, जूतियां उठाई, उनको किक मार के निकाल दिया गया। क्यों? नाम के साथ जुड़ा हुआ है, नाम के साथ मुसलमान नाम लगा हुआ है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कई ऐसे हमने देखे जो मीडिया के हॉट कुर्सी के हीरो बनने की कोशिश करते रहे, इस्लाम को गालियां दे करके, मुसलमानों को गालियां दे करके। वो कौन थे? जो मॉडर्न मुसलमान कहलाते हैं, उनके नाम भी मुसलमान ही हैं, सोशल मीडिया के बड़े मशहूर लोग, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते सिर्फ मुसलमानों, इस वजह से करते थे ताकि ये दूसरी जमात हमसे राजी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी पूंछ उनके पांव के नीचे आती है, तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा निकाल के, तुम्हारी जितनी वफादारी की बातें थी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाती हैं, फिर कहा जाता है कि ये मुसलमान है। खुलासा क्या है ये बातें करने का? मेरे खुलासा सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको दुनिया राजी करने के लिए मैं नहीं भेजा, अपने रब को राजी करने की कोशिश, और तुम उसके हो गए। तो एक असर भी मैं आपको बताऊं, कितनों का दिल जीत सकते हो तुम। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, हजारों लोगों की तरफ से हमें मोहब्बतों के नजराने हैं, मोहब्बतें उनसे चाहते हैं, हर एक के पास हम जा भी नहीं पाते। हर इलाके से लोग चाहते भी हैं हमारे यहाँ जाएं, हमारे यहाँ आ जाएं, या फिर हमसे मुलाकात, हम वक्त नहीं दे पा रहे। लेकिन एक चीज मैं सोचता हूँ, इनको सबको राजी करने के लिए मैंने मेहनत तो कुछ नहीं, क्या है इनको एक चाय पिलाएं, इनको दावत किए हों, इनको कुछ दिया हो। बहुत दूर बैठे हुए देहातों में वो गायबाना हमसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। वजह क्या है? एक बात समझ करके चलो, लोगों को राजी करने में अगर लग गए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना तुम्हारे अमल से नहीं, वो अल्लाह के फजल से। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाता है, सूरह ताहा की आखिरी आयतें हैं, सूरे मरियम की आखिरी आयत है। रब ताला फरमाता है, बेशक वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अनकरीब अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत मखलूक के दिल में डाल दी। वो कहाँ तक जाती है आपको अंदाजा भी नहीं। इसलिए इकबाल ने बहुत खूब कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझ। गिरां का मतलब क्या है? वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है,
1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हर दरबार में झुकने से मौला का सजदा भी बचा लेता है। ये एक सजदा तुझे बचा लेता है हर जगह हाथ फैलाने से। और इकबाल ने ही ये कहा था, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, जिसको राजी करने के लिए भेजा गया उसको राजी कर लो ना। कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। आज लोगों के चेहरे बदलते हुए हम देखते हैं, मौसम के बदलते ही उनके ख्यालात भी बदले। आज ये पार्टी हुकूमत पर बैठी हुई है तो इनकी रजा में बात करो, इनके कसीदे पढ़ो। कल ये निकल गए तो दूसरे के लिए, और फिर वो निकल गए तो तीसरे के लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि पहली वाली भी तुमसे नाराज है, दूसरी भी नाराज है, हो सकता है तीसरी का वक्त खत्म होते वो भी नाराज। तुम अपनी जिंदगी के अच्छे अयाम उनकी तारीफ किए, लेकिन उनके जाने के बाद वो नाराज ही रहे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कयामत का मंजर है। तुम यहाँ पर 10-10 साल हुकूमतों की चापलूसी करते रहे, किस वजह से? सिर्फ उनका पावर, उनकी ताकत और उनका नशा देख कर। और उनके जाने के बाद फिर दूसरे की तारीफ करते रहे। और ये पहले वालों ने याद भी नहीं रखा तुमको कि कब तारीफ किए थे, भूल गए, छोड़ दिया गया। नेता के लिए जितनी मेहनत किए हुए बेचारे गली गली जाकर, वो जब कुर्सी पर आए तो कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं, भाई कुर्सी हमारी है, तुम्हारा क्या। तो दरवाजे तक जाने का मौका भी नहीं मिलता बेचारा जो दिन रात इलेक्शन में भाग रहा था, वक्त ही नहीं दिया जाता उसको भी। लेकिन एक मंजर मैं आपको बताता हूँ, कयामत का मंजर। परेशान आदमी है, आया और उसके नामे अमाल तोले जा रहे। फरिश्ते गजब में, फरिश्ते जरा बराबर इधर से उधर नहीं कर सकते, जितना उनको हुक्म दिया गया वो कर रहे हैं। जब नामे अमाल तोला जा रहा है तो बुराइयों का पल्ला भारी था, ऐलान होने वाला था, फलां बिन फलां जहन्नम में जाएगा, औंधे मुंह खींचा हुआ। उसी वक्त ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ, फरिश्तों से कहते हैं रुक जाओ, उसका फिर से तोलो, इसके अमाल फिर से तोलो। फरिश्तों को हुक्म हुआ, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फिर से उसके अमाल रखे, नेकियां एक पल्ले में, बुराइयां एक पल्ले में। और जैसे ही मीज़ान अमल को फरिश्तों ने उठाया तोलने के लिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुब्बे मुबारका से एक चिट्ठी निकाल करके उसके नेकियों के पल्ले में रख, फरमाया गया अचानक वो नेकियों का पल्ला इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि बुराइयों का पल्ला दिखाई नहीं। फरिश्तों ने ऐलान किया, फलां बिन फलां नेकियों के भारी होने पर जन्नत की बशारत दी जा रही। अब वो आया, कदमों में गिरा, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या ऐसी चीज थी जो मेरी इस नामे अमाल पर रख दी गई? कौन सा ऐसा अमल था? मैं तो गया था, खसारे में था, मैं जहन्नम में जाने वाला था, आपने मेरा कौन सा ऐसा अमल रखा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद है एक रात ऐसी थी जब लोग सो रहे थे और तन्हाई में तू मुझे याद कर एक बार दुरूद पढ़ा, मुझे याद करके तूने दुरूद पढ़ा था, वो मैंने महफूज रखा था। इसका ये सच्चा दुरूद है, बस वो एक दुरूद मैंने यहाँ पर रखा और तेरी बख्शिश का जरिया ये है। उनको राजी करने का असर, जिसको राजी करने के लिए हमें दुनिया में भेजा गया, तुमने उनको राजी किया तो वो कयामत के दिन भी तुम्हें फरामोश नहीं करते। ये नहीं कि आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस दिन हाल क्या होगा। और हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। उस दिन तो मेरे आका का मामला ये होगा, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों का हाल तो क़यामत के दिन वो होगा कि हर कोई आपकी शान और आपकी रिफात के चर्चे बोल रहा होगा। हर नबी कह रहा होगा इज़हबू इला गैरी, मगर सिर्फ मेरे नबी के लबों पर होगा अना लहा, मैं तुम्हारी सिफारिश के लिए हूँ, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी और ऊंचाई को कौन अंदाजा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उस बुलंदी पर पहुंचे जाने के बाद उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है, फरमाते हैं तुम मुझे कयामत के दिन देखोगे, मेरे एक कंधे पर चादर होगी और वो खिसक करके गिर रही होगी, मैं अपने एक हाथ से ये चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मती गरीब को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कब तक ये दुनिया की छोटी छोटी रजाओं में आप रहो, चापलूसी में अपनी जिंदगियां कुर्बान करो। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक साहब आए थे नानपारा के, यूपी में एक जगह है नानपारा बहराइच के करीब, और वहां से वो साहब आए और कहा कि आला हजरत अच्छे अशार लिखते हैं। और नानपारा के एक नवाब साहब थे, नवाबों का दौर था, बड़े जो
اپنے اپنے علاقے کے وہ گورنر کی حیثیت رکھتے تھے. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ نواب صاحب کی شان میں کچھ اشعار میں اعلیٰ حضرت سے لکھوا لوں، کیونکہ ان کے اشعار کی توتی بولتی ہے، بہت اچھی اردو میں اعلیٰ حضرت اشعار لکھتے تھے. کہا ان سے میں کچھ اشعار لکھوا لوں تو مجھے نذرانے بھی مل جائیں گے. پہلے کا سسٹم بھی ایسا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے شاعر پڑھتے تھے اور ان کو وہ نذرانے دیا کرتے تھے. آج بھی دیکھتے ہوں گے کئی شاعر سیٹھوں کے آس پاس کھڑے ہو کر کے ان کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہوتی. ہاں، حضور کی شان میں پڑھو تو لوگوں میں جوش کم ہے، پیر صاحب کی شان میں پڑھو تو اڑایا جا رہا ہوتا. وہ نظام شاعروں کا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، کہا ہمارے ایک نواب صاحب ہیں، آپ چند اشعار لکھ کر کے ہمیں دیجئے تاکہ میں ان کی شان میں پڑھوں تو مجھے کچھ نذرانے دیں، نان پارا کے رہنے والے. تو اعلیٰ حضرت نے ان کا کلام، ان کی بات سنی اور اس کے بعد قلم اٹھایا اور پھر لکھنا شروع کیا. وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کس کی شان میں لکھ رہے ہیں؟ پورا حضور کی شان میں لکھ رہے ہیں، پورا نبی پاک کی شان میں. پھر وہ اشعار ایسے ہیں کہ آپ سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میرے آقا کی شان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ایک جان فدا کر دوں یا رسول اللہ آپ کے نام پر، کروں تیرے نام پہ جان فدا، اور ایک جان فدا کرنے کے بعد جی بھر نہیں رہا ہے، دونوں جہاں آپ کے نام پر فدا کر دوں. اور اس کے بعد کہتے دونوں جہاں فدا کرنے پر بھی جی نہیں بھرتا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے نہیں جو آپ کے قدموں پہ لا کے رکھ دوں. کروں کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اخیر میں اس کلام کے اخیر میں وہ صاحب تو نان پارا والے تھے، نان پارا والے تھے، ان کے بات پر یہ کلام لکھا جا رہا تھا. آخر میں اعلیٰ حضرت کا قلم جلال میں لکھتا ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. وہ وقت کا مجدد کہتا ہے، کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہتے ہیں مالداروں کو، پیسے والوں کو، مدح کہتے ہیں تعریف کو، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالداروں کی تعریف کرے رضا، کروں مدح اہل دول رضا. ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہاں اس بلا میں پڑ جاؤں، یہ مالداروں کی خوشامدی کروں، ان کی چاپلوسی کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اور آخر کا جملہ قابل غور ہے، اعلیٰ حضرت کی حاضر دماغی دیکھو، کہتے ہیں کروں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں. اب بدل دیا، نان پارا کو الٹا کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ پارے نان. نان پارا گاؤں کا نام ہے، اور پارے نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو فارسی میں، نان کہتے ہیں روٹی کو. نان آپ نے بھی کھائی ہوگی نا؟ ہاں، قورمہ اور نان تو کھاتے ہیں. تو نان جو ہے نا روٹی کو کہتے ہیں، اور پارا جو ہے ٹکڑے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے نان پارا کو بدل کر کے رکھ دیا اور کہا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. عزیزان گرامی، یہی وہ مقام ہے جو ان کو وقت کے مجدد تک پہنچا. رضا دوسروں کی رضائی کے لیے نہیں جیا کرتا. اعلیٰ حضرت نے کئی جگہوں پر اپنے کلام میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ حضور کی بارگاہ میں. ایک بار میں آپ کو بتا رہا، مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم سن رہے تھے. اعلیٰ حضرت کی ایک حمد ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، لیکن کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ کی عطا پر، کہ اللہ تو نے ہم کو ایسا رسول عطا کیا ہے کہ جس کے آستانے پر ہم بھیک مانگ سکتے ہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتائے. اس حمد میں آخر میں ایک جملہ ہے، دو شعر ہیں، یہ ہمارے مرشد نے اس کی تشریح میں بتایا تھا. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. اس حمد کا آخری مصرع ہے، ارے اے خدا کے بندو
کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا حمد میں یہ کیا جملہ ہے، یہ کیا جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا اولیاء کرام میں، ولیوں میں ایک صفت ہوتی ہے قطب الارشاد۔ قطب الارشاد اس ولی کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے سارے اولیاء کا حاکم ہوتا ہے، اپنے علاقے کے، اپنے زمانے کے اولیاء کا حاکم ہوتا ہے، اور جتنے دوسرے اولیاء ہیں اس وقت کے، وہ سب قطب الارشاد کا حکم مانتے، وہ جو بھی حکم دے ان کو، وہ سب اس کے حکم پر عمل کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا، قطب الارشاد کا تھا۔ ایک دن اچانک انہوں نے سارے اولیاء کو جو ان کے زمانے کے تھے حکم دے دیا کہ آج تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا کام ہے رضا کا دل ڈھونڈ کے لاؤ، میرا دل کہاں ہے۔ اسی کو اشعار میں بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھ حمد ہے۔ کون چرا لے گیا، کہاں گیا ہے؟ آپ جو مردان حق تھے، جو اولیاء وقت تھے، سب اس دل کو ڈھونڈنے پر لگ گئے، اور سب ڈھونڈ کر کے آئے۔ پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا، وہ اعلیٰ حضرت نے پھر دوسرے شعر میں سب نے آ کر کے کہا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آئے۔ بہت ڈھونڈا ہم نے، کہاں گیا، اور پھر جا کر کے دیکھا تو آستانہ محمدیہ پر لگا ہوا دکھا ہے۔ یہ دل ہے، جب فنا ہوا کسی ایک کی رضا میں تو اللہ تعالیٰ نے آج ہر ایک کے دل میں ان کو بٹھا رکھا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، انہوں نے یہ کہا نا اعلیٰ حضرت نے، ایسی زندگی گزارو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ہماری حالتیں یہ جو اس طرح کی ہوئیں، ہم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بدلنا چاہیے، آپ بدلو، لیکن ایسا بھی نہ بدلو کہ تمہاری اصلیت اور تمہاری شناخت، تمہاری آئیڈینٹی بھول جاؤ۔ ایسا بھی تو نہیں ہوتا کہ تمہاری جو شناخت ہے وہی بھول جاؤ۔ میں نے دیکھا ترکی میں 650 سال تک خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ قائم تھی۔ آج جو ترکی کے حالات ہیں، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، پورے شہروں میں مسلمانوں کی شکل ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، لیکن یورپ کی ایسی چھاپ ان پر پڑی ہوئی ہے کہ آپ 10 قدم آگے بڑھ نہیں سکتے ننگی عورتوں کو دیکھے بغیر، عریاں لباس میں، اور وہ ان کے لیے عام راستوں پر زنا کرتے ہوئے، جو ہم نے حدیثوں میں پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا مرد و عورت ایسے زنا کریں گے جیسے گدھے اور جانور راستے پر جوڑا کھاتے ہیں۔ وہ حالات یورپ کے جو ہیں وہ اس ملک میں نظر آنے لگے۔ شراب کی سب سے زیادہ سپلائی، رات بھر طوائفوں کے اڈے جس کو لائسنس دیے جاتے، یہ سب وہ منظر دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا۔ بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانے کی ترقیوں کے ساتھ آدمی ایسا بدل جائے کہ اس کی حقیقت ہی ختم ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اپنی آئیڈینٹی ختم ہو گئی۔ مسلمان، تمہارے لیے ہر زمانہ ایک ہی فیشن ہے، وہ سنت مصطفیٰ۔ رسول اللہ کے اخلاق کبھی پرانے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ اخلاق جس کی مولانا بات کر رہے ہیں یہ 1400 سال پرانی، تو میں اس سے کہتا ہوں پھر قرآن بھی چھوڑ، 1400 سال پہلے کا ہے، پھر کلمہ بھی چھوڑ دے جو 1400 سال پہلے، پھر اذان بھی چھوڑ دے گا جو 1400 سال پہلے، نماز بھی چھوڑ دے گا جو 1400 سال پہلے کی۔ ارے دیکھ، حسین کا تذکرہ ابھی تک مرا نہیں، 1400 سال پہلے کا۔ ہر زمانے میں سناؤ محرم کا تذکرہ، تازہ نہیں لگتا؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اس کی چیزیں پرانی نہیں ہوں گی۔ اگر پرانی ہو رہی ہوتی تو یہ جمعہ میں تم آتے بھی نہیں۔ ہر جمعہ کون تمہیں کھینچ کر لاتا ہے؟ کیا جمعہ کا کبھی پوسٹر لگتا ہے، کبھی اعلان ہوتا ہے، اناؤنسنگ ہوتی ہے کہ آؤ آؤ جمعہ ہو رہا ہے؟ بے اختیار تم نکل آتے ہو، اس لیے کہ جس دین سے تم وابستہ ہو یہ دین صبح قیامت تک تازہ رہے گا، تازہ رہے۔ لیکن بات صرف اخلاق اور اعمال کی آ جاتی ہے کہ تم یورپ کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اور اپنے آپ کو سیکولر کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کہ میں بھی تو پوش لگوں، تو ان کی چیزوں پر بھاگنے لگے کہ مجھے دنیا پوش سمجھے گی۔ کبھی تم کو وہ عزت نہیں دی جائے گی، تم چاہے پورا اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ ہم نے دیکھا ہے کیا بالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں اور کھیلوں میں سٹارز نہیں ہیں مسلمان نام سے، لیکن دنیا پھر بھی ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا اسلامی لفظ آتا ہے تو اس کو ایک تنقیدی نظر سے اس کو ایک گری ہوئی نظر سے دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، ان کو دنیا ایکسپٹ نہیں کرے گی، یہ بات پکڑ کے چلو۔ آپ کو بھی
ہاں آپ کو منوانا ہے تو صرف ایک ذات رب العالمین کو منواؤ، اور اللہ ہر ایک کے دل میں تم کو بٹھائے، ہر ایک کے، پھر تم دنیا کی ضرورت بن جاؤ۔ آج بھی حمد تعالی ہم نے دیکھا ہے، کیا ہمارا لباس کوئی خراب دکھتا ہے؟ کیا ہمارے خد و خال کوئی خراب دکھتے ہیں؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی جگہوں پر، یہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، امامہ شریف اسی طرح سے میں کئی مرتبہ ایئرپورٹ سے گزرتا رہا، تو کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں تو کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے وہ تو جانتے بھی ہیں، پہچاننے بھی لگ جاتے ہیں، کثرت سے آ رہے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے چند ہی مہینوں پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ جب بھی آتے ہیں ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے، میں صرف آپ کا لباس دیکھتے رہتا۔ میں نے کہا کہ اس سے تو دنیا نفرت کر رہی ہے، ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، اور آپ کیا؟ کہا نہیں، کچھ تو ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہم نے محسوس کیا میرے نبی کے اخلاق کبھی پرانے نہیں۔ تم عزت اسی میں حاصل کرو، عزت اسی میں حاصل کرو۔ آدمی جب خود کے اندر اپنے گھر کو نہیں بنانا چاہتا تو پھر اس کا گھر چمکے گا کہ؟ تمہارا دین کوئی ادھر ادھر کا، بستی کا، محلے کا لیا ہوا دین نہیں ہے، یہ آفاقی دین اور قیامت تک کے لیے آیا ہوا دین۔ یہ ایسا ایک ریولوشن نہیں ہے جو کسی نے، ایک جیسے کرانتی کاری نے شروع کیا اور اس کی موت کے بعد وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر نکلا تھا تو اس کی بقا، حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لیا، قیامت تک اللہ اس کو زندہ رکھے گا۔ اب مسئلہ دین کا اور قرآن کا اور اسلام کا نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کا۔ اسلام تو رہے گا، قرآن بھی رہے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا اس کا۔ ہزار چاہے جماعتیں بیٹھ جائیں، قرآن کو جلانے کی کوشش کریں، اسلام کو مٹانے کی بات کریں، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، فرق تمہارے اور ہمارے ایمان کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ دین باقی رہے گا، اور اللہ جب چاہے یہ پورے 1,00,000 لوگ بھی مر جائیں، رب تبارک و تعالی پتھروں کو اٹھا کر کے ہدایت عطا فرما سکتا ہے۔ وہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی کوئی اس جگہ دوسری قوم آئے، دوسرے پیدا ہوں۔ آپ کو پتا ہے بغداد کو تباہ کرنے والے لوگ تتاری تھے۔ تتاری بہت خونخوار قوم تھی، جہاں دیکھا مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے مینار بنا دی، اور دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا۔ بغداد میں جب گھوڑے دوڑتے تھے تو پورے گھوڑوں کے ٹاپ خون میں بھیگ جاتے، تر ہو جاتے تھے، اتنا خون بہایا تتاری لوگوں نے۔ اور اس وقت مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہیں رہ گئی تھی، مسلمان سب بکھر گئے، ہزاروں لاکھوں کتابیں انہوں نے جلا ڈالی دشمنی میں، جیسے آج یہ کر رہے ہیں بہت سارے۔ ان کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے، تعصب اتنا ہے کہ کہیں ایک مسلمان نظر آ جائے اس کو ٹارگٹ کرو۔ 1,00,000 لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں، ایک داڑھی والا دکھے تو اس کو اٹھاؤ، ساری انرجی اس پر لگاؤ۔ یہ تعصب کے کیڑے یہ آج سے نہیں، برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ تتاری قوم کا میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ دیکھنا یہ چیز ہوگی اللہ جب تتاری قوم اتنی ظالم، اذان کی آواز نہیں سن سکتی تھی۔ ہو رہا ہے آج؟ ہاں، بغداد میں اذانوں پہ پابندی تھی۔ ایک بزرگ تہخانے میں اذان دے رہے تھے، ان کو پکڑ کر کے لے آئے تتار، کہا بابا تم دیکھ نہیں رہے ہو بغداد پورا ختم ہو گیا، تم کہاں سے اذان دے رہے ہو؟ بوڑھے میاں نے کہا کہ جب تک میری زندگی باقی ہے میں اللہ اکبر تو کہتا رہوں۔ تو جانتے ہیں تتاری بادشاہ کی بیٹی جا رہی تھی، جو یہ اذان سن کر بابا کو بلائی، کہا ڈر نہیں لگتا تجھ کو، ہم مار ڈالیں گے؟ اس بابا نے کہا نہیں، ڈر تو نہیں لگتا، آج یا کل کبھی تو مرنا ہی ہے، اللہ کے نام پہ مر جاؤں۔ کہا کون سا اللہ جو تمہارا اتنے لوگوں کو مروا دیا، ختم کر دیا، بچایا نہیں، اس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ بابا نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بابا نے کہا ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ کہا کیوں ہوتا ہے ایسے؟ مثال کیا دے دی بابا نے؟ کہا دیکھو بیٹا، آپ نے بکریاں چرانے والے کو دیکھا ہو، کہاں بکریوں کا جھنڈ لے کر کے جاتا رہتا ہے، بکریوں کا جھنڈ لے کر جاتا، لیکن ہر بکری چرانے والا چرواہا ایک کتا بھی پالتا ہے۔ کہا بابا نے کتے بھی اس کے ساتھ، 1 یا 2 کتے رہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ بکریاں ریوڑ میں چلتے چلتے کبھی روڈ پہ آ جائیں تو کتا بھونک بھونک کے ان کو ریوڑ میں ملا دے، بکریوں کی جماعت میں لے کے آ جائے، کتے کا کام یہی ہوتا ہے۔ بابا نے کہا امت مصطفیٰ بھولی بکریاں ہیں، کبھی بھٹک جائیں تو تم جیسے کتوں کو اللہ چھوڑتا، تاکہ تم بھونک بھونک کر کے اس امت کے بھولے پن کو ان کو جماعت میں شامل کرو۔ بس اتنی بات تھی میرے عزیزو۔ اس کے بعد کے حالات جو ہوئے، 10,000 تتاری مسلمانوں بغداد میں، اذانوں کے محافظ تتاری، نمازوں کی پابندی تتاری کر رہے، حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا کہ اقبال نے اس واقعے کو لکھا ہے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حرم کی حفاظت کرنے والے کہاں سے پیدا کیا؟ جنہوں نے قتل عام کیا تھا، انہی میں اللہ نے ایمان داخل کیا، ان کو ایمان سے نوازا۔ یہ بات بعید نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے
اس دین کو فروغ عطا کرتا رہے گا۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کا کیا ہے وہی ہمیں سوچنا ہے کہ ان آندھیوں میں بہہ جائے یا پھر ان طوفانوں میں اپنے آپ کو بدل ڈالے، یا پھر صرف اور صرف چاپلوسی کی وجہ سے چند دنوں کے عیش کے لیے ہم اپنی آئیڈینٹی بھلا دیں۔ ایسا نہ کرو میرے عزیزو۔ ہاں نہ ہم آپ کو جنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جاؤ لڑو مرو کاٹو، بس اتنی بات ہے، اتنی بات ہے کہ آج زمانہ اپنی چالیں چل رہا ہے۔ تم اپنے بچوں کی فکر کرو اور اپنے گھر کے ماحول کی فکر کرو۔ کم سے کم اتنا ماحول تو ہو گھر میں کہ بچے اٹھیں تو ان کو نعت رسول سننے کو ملے، جب سوئیں میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ اتنا ماحول تو گھر میں بنا سکتے ہو، قرآن کی تلاوتیں تمہارے گھر میں ہو سکتی ہیں۔ لے آؤ اپنا پرانا تشخص اور پھر دیکھنا انقلاب کیسے آئے گا۔ جب تک آدمی خود اپنے آپ کو بدلتا نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی بھی حالت کو نہیں بدلتا۔ آج ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، باہر جا کر کے حرام کھا رہے ہیں۔ یہاں پر فکر ہے فلسطینیوں کی اور باہر حرام کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ کسی کو حلال و حرام کی تمیز نہیں اور دعائیں بڑی بڑی کر رہے، کہاں سے اثر آئے گا؟ اخلاق و کردار دیکھو، حضور کی عزت کی بڑی فکر ہے لیکن اپنے چہرے پر حضور کی عزت لانا نہیں چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے پناہ ہے لیکن سنت کی بات کرو تو کہا مولانا لوگ کر لیں، تم کس کی عزت کی بات کے لیے سیریس؟ تو پھر یہی تو بات آتی ہے، قول و فعل میں تم برابر نہیں، اس لیے رحمت الہی بھی تم سے دور، مدد دور ہو گئی۔ باقی رہی بات، میرا ٹاپک یہی تھا، زندگی بھر ناک رگڑ لو، کوئی دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی، اخیر میں ایک دن تو تم کو تانا ملے گا اور تمہیں راندہ بارگاہ کر کے دنیا نکال دے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی وفاداری چاہے زندگی میں ایک بار بھی کی ہو، رحمت الہی نے اس کو نیچے سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دی۔ جس نے اپنی زندگی میں میرے آقا سے وفاداری کی اور رب تعالیٰ کی حضور سچے دل سے وہ طائب ہوا ہے، مولا تعالیٰ نے اس کو عام لوگوں میں بھی نہیں رکھا، اٹھا کر کے بلندی پر پہنچایا۔ اس لیے ایک ہی زندگی میں دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمہاری جماعت میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر تک رہا تو عذاب آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، پوچھا وہ کون ہے؟ فلاں فلاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا اٹھ جلدی سے نکل، یہاں سے نکل جا، تیری وجہ سے عذاب الہی آ سکتا ہے۔ اس کو نکال دیا، پتہ چل گیا سب کو کہ فلاں کو نکالا گیا۔ جس بستی میں جاتا تھا اس کو لوگ دھکے دے کر نکالتے، تیری وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پہاڑوں پر جا کر رہنے لگا، کوئی نہیں تھا، بیمار ہو گیا، نہ کھانا نہ پانی نہ رشتہ دار کچھ نہیں۔ اب آدمی جب ٹوٹ جاتا ہے تو رونے لگتا ہے، کہا سچے دل سے توبہ کی اور بارگاہ الہی میں کہنے لگا کہ مولا اگر میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں کہ تیری رحمت کم ہو گئی ہے تو پھر مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مولا تیرا نام ارحم الراحمین۔ اس کی یہ دعائیں اللہ کو پسند آئیں، روتے روتے اس کی زمین بھیگ گئی تھی، اتنا رویا، کہا آج مجھے دیکھ میرے رب، مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی دعا قبول کی، تھوڑے ہی عرصے میں وہ مر گیا، بھوک پیاس شدت کی وجہ سے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ فلاں پہاڑ پر میرے محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے، جائیں اس کے جنازے کا انتظام کریں۔ آئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھا کون بندہ ہے اللہ کا محبوب جس کے جنازے کے انتظام کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ آ کے دیکھا تو وہی بندہ پڑا ہوا ہے جس کو بستی سے نکالا گیا، جس کو جماعت سے نکالا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ غلط جگہ تو نہیں آیا۔ رب تعالیٰ سے پوچھا کلام کر کے کہ مولا یہی بندہ ہے یا کوئی اور ہے جو تیرا محبوب ہے؟ مولا نے فرمایا یہی بندہ ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین موسیٰ علیہ السلام نے کی، اللہ کے نبی نے کی۔ اس کے بعد پوچھا رب تعالیٰ سے مولا تھوڑے دن پہلے تو اس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا اور یہ تیرا محبوب کیسے ہوا؟ سنو میرے عزیزو، میرے کل بیان کا خلاصہ یہی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہاں وہ پاپی گنہگار تھا، خطاکار سیاکار تھا، لیکن اے موسیٰ جب وہ دنیا کو چھوڑ کر پھر میرے دربار میں جھک گیا تو میں نے اس کو دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر اپنی محبوبیت کا مقام عطا کر۔ وہ رویا اتنا میری بارگاہ میں،
रोया इतना मेरी बारगाह में कि मैंने उसको पस्ती से उठाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया। वो अरहमुर राहिमीन है। इसीलिए मेरे अजीजों, दुनिया के सामने तुम रो के दिखा दो, दुनिया की अदालतों के सामने भीख मांग करके दिखा दो, कोई जज तुम्हें छोड़े तो मुझे बताना, कोई तुम्हें माफ करे तो बताना, नहीं तुम्हारी सजाएं पक्की हैं, तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की है, लेकिन वो अरहमुर राहिमीन की दरबार है, उसका दरबार है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। चंद दिन पहले जो गुनहगार जिसकी वजह से अज़ाब इलाही आने वाला है, आम गुनहगार भी नहीं था, लेकिन वो तौबा क्या किया, अल्लाह ने उसको ऐसा बना दिया कि मूसा को हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब बंदे का इंतकाल हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, वो एक सज्दा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सज्दों से देता है आदमी को नजात। आओ उसी बारगाह को हम राजी करते हैं। अगर अल्लाह राजी हो गया तो कायनात की हमें फिक्र क्या है, क्योंकि ना ये रिस्क देने वाली है, ना ये इज्जत देने वाली है, ना ये जिल्लत देने वाली है। सब कुछ जब दस्ते कुदरत में है, उसे राजी करें और उसी की रजा के साथ दुनिया से जाएं। अल्लाह करीम हम सबको अपनी जिंदगी में अपनी रजा के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए और उसके रसूल को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ऐसी अता कर मौला कि दुनियादारों के लिए हम ना जिए तो तेरे और तेरे रसूल के लिए जिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।